السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، اس سبق میں جو ہے ہم انشاءاللہ آپ کو تختی نمبر 1 پڑھائیں گے اور اس میں جو ہے الفاظ سمجھائیں گے، اور ان الفاظ کو جو ہے آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ جس طرح بھی میں بچوں کو پڑھاتا ہوں اسی طرح جو ہے آپ بھی اپنے بچے کو اس ویڈیو کو دکھائے اور بچہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ پڑھتے رہے۔ تو بچوں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف 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 با 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 تا 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 ثا 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 ثا۔ سا کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کا نوک سامنے کے 2 دانتوں پہ لگانا ہے، تو سامنے کے دونوں اوپر کے دانت ہے ان پہ ٹچ کر کے اس کو پڑھنا ہے اور نرم ادا کرنا، یہ نرم حروف ہے۔ سا ثا ہاں، بچے کا جو ہے زبان اس کے سامنے کے 2 دانتوں پہ ٹچ کرواوے اور دیکھے کہ اچھے طریقے سے بچہ جو ہے اپنے زبان کو دانتوں پہ ٹچ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ سامنے کے 2 دانتوں کو ثنایا علیا بولتے ہیں۔ سا ثا سا ثا۔ آپ 2-3 مرتبہ پھر سے اس سبق کو دہرائیں گے تاکہ بچے کو اس کو یاد کرنے میں آسانی ہو اور ویڈیو کو آپ کو بار بار آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ پھر سے پڑھے بچے۔ الف الف با با تا تا ثا ثا الف الف با با تا تا ثا۔ ثا۔ اب دیکھ رہے بچے، یہ جو لفظ ہے الف یہ بالکل سیدھا ہے، ٹھیک ہے، بالکل کیا ہے؟ سیدھا لکیر کی طرح ہے۔ اور با کا نشان یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ با کے نیچے کیا ہے؟ ایک نقطہ۔ اور تا کے اوپر 2 نقطے ہے۔ تا کے اوپر کیا ہے؟ 2 نقطے۔ ہاں، تا کی پہچان کیا ہے؟ تا کے اوپر 2 نقطے۔ 2 نقطے ہے، کیا ہے؟ 2 نقطے ہے۔ اور سا کے اوپر 3 نقطے ہے۔ 3 نقطے ہے۔ اور بچے کو اچھی طرح سے یاد کرائے سے ان نقطوں کو، کیونکہ قرآن میں آگے جا کر انہی نقطوں سے جو ہے ان الفاظ کی پہچان کی جاتی ہے۔ اب یہ جو ہے بچے کا پہلا سبق ہے۔ جب بچے کو یہ اچھی طریقے سے یاد ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے پھر اگلے جو ہے الفاظ اس کو یاد کرائے۔ اب اگلا جو ہے سبق شروع ہوتا ہے بچے کا یہاں سے۔ پڑھو بچوں میرے ساتھ۔ جیم 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 حا 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 حا۔ حا جو ہے یہ حروف حلقی ہے۔ حلق کہتے ہیں گردن کو، یہ گردن کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ گردن کے کہاں سے؟ درمیان سے۔ سب اپنی گردن کے درمیان پہ ہاتھ رکھے، یہاں سے یعنی گردن کے درمیان سے بچے کی گردن کے درمیان کی پہچان کرائے۔ اب بچے کو جو ہے سانس لینے کا، آپ سانس نکالے، حا 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 حا۔ حا۔ شاباش۔ اگلا لفظ ہے خا خا خا۔ خا موٹا کر کے پڑھنا ہے اس لفظ کو، صحیح ہے؟ خا۔ خا۔ یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے۔ اس کو جو ہے گردن کے اوپر کے حصے سے پڑھنا ہے۔ کہاں سے پڑھنا ہے؟ گردن کے اوپر کے حصے سے۔ گردن کے اوپر کے حصے سے۔ زور سے بولو بچوں، گردن کے گردن کے اوپر کے حصے سے۔ شاباش۔ اب ان لفظوں کی پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے کہ جیم کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ ایک نقطہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جیم کے نیچے؟ ایک نقطہ۔ اور ہا پر نقطے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، ہا پہ کیا ہے؟ نقطے؟ نہیں ہے۔ سمجھتے ہو؟ اور خا کے اوپر
एक नुक्ता है। हाँ, इसी तरह आप भी बच्चे को याद कराए कि जीम के नीचे नुक्ता है, हा पर नुक्ता नहीं है और खा के ऊपर एक नुक्ता है। अब बच्चे को जब ये लफ्ज़ भी याद हो जाए, अच्छी तरीके से आप उससे सुन लें, जब वो अच्छी तरीके से पढ़ने लगे, वीडियो को आगे पीछे करते रहे, तो उसके बाद फिर हमारा अगला सबक शुरू हो जाता है, वो है दाल। दाल 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 राल 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 रो 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 रो। समझ गए। रा को जो है फुर और मोटा पढ़ा जाता है। किस तरह पढ़ा जाता है? फुर और मोटा। जुबान को मोटा करके मुंह को मोटा अदा करना, यानी इस लफ्ज़ को रो। रो। ठीक है, बच्चे को ये 3 अल्फाज याद करना है और इसके बाद अगला लफ्ज़ भी याद कराना है। अब रा और ज़ा की पहचान और दाल और ज़ाल की पहचान भी हम बताएंगे। रा के बाद है ज़ा। क्या? ज़ा 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 ज़ा। ज़ा। अब तीनों इन अल्फाज की पहचान क्या है? दाल पर नुक्ता नहीं है। दाल पे क्या है? नुक्ता नहीं है और दाल के ऊपर एक नुक्ता है। दाल के ऊपर क्या है बच्चों? देखो गौर से, एक नुक्ता है। नुक्ता नजर आ रहा है? ये ऊपर है, सही है। रा पर नुक्ते नहीं है। नहीं है ना नुक्ते, और जा के ऊपर एक नुक्ता है। जा के ऊपर एक नुक्ता है। नुक्ता है। और इनकी पहचान भी यही है। सही, लिखने का तरीका आपके सामने है, इस तरह लिखे हुए। बच्चे को भी समझाए कि ये इस तरह लिखा जाता है। इस तरह लिखे हुए लफ्ज़ को क्या बोलते हैं? दाल। और इसके ऊपर नुक्ता आ गया, क्या बोलेंगे उसे? दाल। अगर नुक्ता नहीं था, रा मोटा पढ़ उसको रो। क्या? अगर ऊपर नुक्ता आ गया, ज़ा हाँ, थोड़ा सा कहीं जो एक अलिफ की मिकदार, जा जा। ज़ा। हाँ, ये बच्चे का जो है तीसरा सबक है। अब बच्चे को ये अल्फाज अच्छी तरीके से याद होगी। ज़रा बच्चा बड़ा था और पढ़ने जानता था, तभी इसके जो है 4 लफ्ज़ सबक है। अगर बच्चे को ज़्यादा नहीं आ जाए, फिर उसका 2 लफ्ज़ सबक है, यानी दाल और ज़ाल। बच्चे का सबक क्या है? दाल और ज़ाल। अगर बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ना आ जाए, तब उसका सबक जो है आगे जाएगा। अब बच्चे के जो है आपको देखना है कि उस बच्चे को कितना याद होता है। मिसाल के तौर पर अगर बहुत छोटा है तो अलिफ सिर्फ याद कराओ। अगर ज़रा बड़ा है तो अलिफ और बा एक साथ याद कराओ। अगर ज़रा बड़ा है, इनको अच्छी तरीके से याद कर सकता है, तो फिर दो दो लफ्ज़ उसको याद कराएंगे। जिसको याद ना हो, जिसको याद होते हैं तो उसको 3-3 लफ्ज़ याद कराए, और 2-2 लफ्ज़ याद कराए, ये बेहतर है। दाल और ज़ाल को एक साथ याद कराए, रा और ज़ा को एक साथ याद कराए, और इनके अल्फाज की भी पहचान करा है कि ज़ाल पर नुक्ता है और दाल पर नुक्ता नहीं है, रा पर नुक्ता नहीं है, ज़ा पर नुक्ता है। अब अगला लफ्ज़ हम याद कराएंगे। हमारा अगला सबक भी 2 लफ्ज़ ही होंगे। अगला सबक है सीन। सीन 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 सीन। सीन। ये हुरूफ सीटी है, सही है। दोनों दांतों को मिलाकर सीटी की तरह से जो है इसको अदा किया जाता है। बच्चों, अपने दोनों दांतों को मिलाओ, इस करो, इस सीटी की तरह हो गया ना। अब इसी से जो है सीन को अदा करो। सीन 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 सीन। सीन। और इसी जो है 3 दंदानों वाले सीन के ऊपर जो है अगर 3 नुक्ते आ जाए तो फिर क्या बनेगा? शीन। हाँ, पहले देखो बच्चों, मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आपने पढ़ना है, सही है। शीन 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 शीन। शीन। समझ गए? नुक्ते नहीं थे तो क्या बनेगा? सीन। पढ़ो। सीन सीन। सीन। अगर 3 नुक्ते आ गए क्या बनेगा? शीन। शीन। हाँ, बच्चे को अभी ये जो सीन और शीन वाला सबक बार बार जो है दिखाए और बार बार पढ़ाए इसको। जब बच्चे को ये अच्छी तरीके से याद हो जाए तो उसके बाद बच्चे का जो है अगला सबक होगा ये। बच्चों मेरे साथ पढ़े। सौद। सौद। हाँ, इसको पुर और मोटा करके पढ़ना है।
صاد. صاد. اس کو آپ سمجھے, اس لفظ کو ادا کرتے وقت اس کو موٹا پڑھنا ہے, اس کو کھینچنا ہے, خوب کھینچ کے جو ہے آخر میں جھٹکا دینا ہے. جیسے سمجھو کوئی آپ گیند اوپر اچھالتے ہو, جب گیند یہ اوپر چلا جاتا ہے جو واپس آ کے ایک ٹھپک آتا ہے, اچھل جاتا ہے, صحیح ہے, اسی حساب سے جو ہے آپ گیند کے اوپر ہونے کے طریقے سے اس کو کھینچیں گے, پھر نیچے اترنے کے بعد ایک جھٹکا دیں گے, یعنی کلکلا کریں گے اس کو, صحیح ہے, مخرج میں جنبش اور حرکت پیدا کریں گے. اس کو جو ہے مخرج کے اعتبار سے قلقلہ بولتے ہیں. کس طرح پڑھنا ہے ابھی دیکھیں بچوں. صاد صاد. صاد, صاد. آخر میں جھٹکا دینے سے یہ صاد. صاد. سمجھتے ہو. اس کے بعد اگلا لفظ ہے, اگر صاد کے اوپر نقطہ آ جائے تو پھر وہ بن جائے گا ضاد. ضاد. پہلا میں پڑھوں اس کے بعد تم نے پڑھنا ہے, صحیح ہے. ضاد. 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 یہ ضاد جو ہے یہ بہت ہی مشکل لفظ ہے, اور اس میں جو ہے بہت احتیاط سے یاد کرایا جاتا ہے اس کو. بہت سے اس کو ضاد بولتے ہیں, بہت سے اس کو ضا بولتے ہیں, بہت سے اس کو دعا بولتے ہیں. یہ تینوں جو ہے الفاظ غلط ہے. یہ ضا سے قریب ہے اس کا مخرج, لیکن ضا نہیں ہے, اور ضاد سے اس کا مخرج, دعا سے اس کا مخرج بہت دور ہے, جو دال کی طرح پڑھا جاتا ہے. اس کو جو ہے بچے کو اچھی طرح سے یاد کرانا ہے, اور بچہ جو ہے اپنا منہ کھولے, اور بچے کو جو ہے منہ کھلوائے. اپنے منہ کھولو بچوں. ہاں, یہ جو زبان ہے آپ کا, زبان کا اوپر کا حصہ, زبان کے اوپر کے حصے کو اوپر کے دانتوں میں ٹچ کرنا ہے, صحیح ہے. اوپر کے دانتوں میں یا سیدھے طرف میں ٹچ کرو, سامنے نہیں ٹچ کرنا ہے, یا سامنے ٹچ, دائیں طرف ٹچ کرو اپنے زبان کو, یا بائیں طرف ٹچ کرو. پھر اس کے بعد جو ہے اس لفظ کو موٹا کر کے ادا کرو, ٹھیک ہے. ادا کرتے وقت یا زبان کے دونوں جو ہے سائڈ ہے اوپر کے دونوں سائڈوں میں ٹچ کرو, یا دائیں طرف کو ٹچ کرو یا بائیں طرف کو, جو آپ کو آسان لگے. ہر بچے کا جو ہے ایک مختلف طریقہ ہوتا ہے. تو ابھی ہم کسی بچے کا جو ہے آپ کو ایک طریقہ بتائیں گے, تاکہ فیصل آپ اپنا منہ کھولیں, ہاں, زبان نکالیں. ہاں, یہ جو زبان آپ کو دکھ رہا ہے یہ زبان کی سائڈ ہے, یہ زبان کی سائڈ, یہ ایک طرف ہو گیا, یہ دوسرا طرف ہو گیا زبان کا. اپنا صرف زبان باہر نکالو, بس منہ بند کر کے. ہاں, یہ زبان آپ کو نظر آ رہا ہے. ہاں, یہ جو زبان کی سائڈ ہے, یہ زبان آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کی جو سائڈ ہے یہاں, یہ اس طرف سے یا زبان کے اس طرف سے, ان کو جو ہے اوپر کے حصے میں ٹچ کرنا ہے, زبان کا اوپر کا حصہ. اور منہ کھولو تھوڑا سا. ہاں, منہ کھولو. ہاں, اوپر جو دانت ہے نا, اوپر کے جو طرف ہے, اوپر کا طرف, منہ اندر کرو, زبان اندر کرو, زبان اندر کرو. یہ دانتوں کا اوپر کا حصہ ہے, دانتوں سے پیچھے تالو ہوتے ہیں, ان پر جو ہے اس جو ہے زبان کو ٹچ کرنا ہے تاکہ ادا ہو جائے. اب جو ہے لطیف, آپ نے جو ہے یہ لفظ پڑھنا ہے, میں آپ کو کہتا ہوں پڑھو, اور آپ نے پڑھنا ہے. اب میں پڑھتا ہوں, آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیں گے. ضاد. ضاد. زبان دیکھ لے. ضاد, اوپر. ضاد. اب بھی پڑھے. ضاد. ضاد. صحیح نہیں پڑھا. ضاد. ضاد. اب تھوڑا صحیح ہو گیا. آپ پڑھ لیں. ضاد. نہیں, یہ زال کی طرح ہو گیا. زبان کو جو ہے اوپر کے دانتوں پہ ٹچ نہیں کرنا ہے, بلکہ اس سے پیچھے کے طرف ٹچ کرنا ہے. آپ میری طرف دیکھیں. ضاد. کیا؟ ضاد. نہیں, یا دائیں طرف ٹچ کرو یا بائیں طرف ٹچ کرو, درمیان میں ٹچ مت کرو زبان کو. زبان اندر کرو, اوپر ٹچ کرنا ہے, صحیح. دائیں طرف ٹچ کرو یا بائیں طرف, صحیح ہے. سائڈ میں اس طرح میری طرف دیکھو. ضاد. کیا؟ ضاد. نہیں, زبان اندر ہونا چاہیے, زبان باہر نہیں نکلنا چاہیے. ضاد. پڑھو. ضاد. 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 ہاں, اب ذرا صحیح ہو گیا. اسی طرح جو ہے بچے کو جو ہے زبان, بچے کو بولے اپنا زبان نکال, جب بچہ زبان نکالے تو اسی طرح جو ہے اس سے لفظ پڑھائے. جب لفظ کے ادا کرتے وقت اس کی زبان جو ہے سائڈوں پہ ٹچ ہو جائے, ادا ہونے لگے, تو اس وقت صحیح ہے. اب پھر سے اس لفظ کی مشق کریں گے. ضاد. پڑھو. ضاد. 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 یہ ہو گئے دو لفظ. یہ ایک بچے کا اہم سبق ہے, اس کو جو اس کو بار بار یاد کرائے. ہو سکتا ہے ایک ہفتے تک اس کو یاد کرے, جب تک اس لفظ کو وہ صحیح نہیں پڑھے اس وقت تک اس کو یاد کراتے رہے.
उसके वक्त जो है बच्चे का अगला लफ्ज़ है, सबक है तो। पढ़ो बच्चों, तो इसको मोटा करके पढ़ना है तो। इसी तरह जब तो के ऊपर नुक्ता आ जाए तो वो बन जाएगा वो। पहले मत पढ़ो, उसके बाद जब मैं पढ़ूँ उसके बाद पढ़ो यार, रिकॉर्ड हो रहा है, ख्याल करो। अब ये जो दो लफ्ज़ बच्चे को याद हो जाए, इसके बाद जो है अगला लफ्ज़ है, ये भी हुरूफ हल्की है और गर्दन के दरमियान से इसको पढ़ते हैं, सही है। ये क्या है? हुरूफ हल्की है। पढ़ो बच्चों, आइन 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 आइन। आइन। इसका भी मखरज वही है, जो है ये गर्दन के दरमियान से अदा होता है। गर्दन जो है अभी मैंने दिखाया, हाँ आप अपना गर्दन दिखाए, ऊपर करें, हाँ ये गर्दन हो गया बच्चे का, सही है। ये गर्दन का दरमियान है, ये हिस्सा है। हाँ अब आइन पढ़े बच्चा, आइन। हाँ यहाँ से जो है ये गर्दन के दरमियान से लफ्ज़ अदा होगा, आइन आइन आइन। आइन। हाँ ये हो गया। इसके बाद अगला लफ्ज़ है, जब आइन के ऊपर नुक्ता आ जाता है तो बन जाता है ओइन ओइन ओइन। ओइन मोटा करके अदा करना है, ओइन ओइन। हाँ। जब आइन और गैन बच्चे को याद हो जाए, इस वीडियो को बार बार दोहराए, यहाँ से आइन और गैन बच्चे को अच्छी तरीके से याद कराए और देखिए कि बच्चा इस लफ्ज़ को सही पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। जब बच्चा अच्छी तरह से पढ़ने लगे तो उसके बाद अगला लफ्ज़ समझाए, सही। गैन के ऊपर एक नुक्ता होता है, क्या होता है बच्चों? नुक्ता होता है, और आइन के ऊपर नुक्ता नहीं होता। हाँ, ये नुक्ते भी याद कराए जाए। उसके बाद जो है लफ्ज़ है फा 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 फा। फा फा की जो है पढ़ने का तरीका बिल्कुल आसान है। नीचे के होंठ को जो है सामने के दोनों दांतों पे टच करना है, नीचे के होंठ को सामने के दोनों दांतों पे टच करना है। क्या करना है? टच करना है बच्चों। हाँ फा पढ़े आप, फा हाँ दांत साफ दिखाओ, आगे करो, थोड़ा दांत निकालो। फा 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 पढ़ो मेरे साथ, फा क्या? फा फा। फा। सही है। अब याद हो गया फा आप लोगों को। फा की जो है अदा करते वक्त जो है नीचे के दांतों पे जो है जो दोनों सामने के दांतों को नीचे के होंठ से टच करना है। क्या करना है? नीचे के होंठ के साथ जो है टच करना है। जब ये बहुत ही आसानी तरीके से अदा होगा। और फा के कितने नुक्ते हैं? एक। हाँ फा का एक नुक्ता है। कितना नुक्ता है? एक। हाँ उसके बाद जो है दो नुक्ते उसके ऊपर आ गए तो ये क्या बनेगा? कॉफ। क्या? कॉफ। हाँ इसको अदा करते वक्त मोटा करके पढ़ना है, कॉफ 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 कॉफ। कॉफ हाँ इसको खूब खींचो, कॉफ। कॉफ। हाँ ये भी मोटा पढ़ा जाता है, सही है। अब ये दो लफ्ज़ जो है बच्चे को जब अच्छी तरीके से याद हो जाए, फ़ा और काफ, इनके नुक्तों का भी पहचान हो जाए, तो इनके साथ एक और लफ्ज़ भी मिलाओ, कॉफ और काफ को याद कराओ। उसके बाद अगला लफ्ज़ आएगा कैफ। क्या आएगा? कैफ। इसको भी याद कराए, सही है। कैफ कैफ कैफ। कैफ। हाँ ये खाफ है, सही है। इसको नरम पढ़ा जाता है, जो है मोटा करके नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि दूसरा जो नुक्ते वाला कौफ है उसको जो है मोटा करना है, सही है। ये खाफ है, ख्याल करना दोनों जो है काफ में फ़र्क पहचानना, सही है बच्चों। क्या करना है? फ़र्क करना है। क्या करना है? फर्क करना। फ़र्क करना है दोनों में, ठीक है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? जो मोटा वाला कौफ है उसके दो नुक्ते होते हैं। कितने नुक्ते होते हैं? दो नुक्ते। और दूसरा काफ पे डंडा भी आ जाता है और इस तरह भी लिखा जाता है, जिस तरह भी ये कायदे में लिखा हुआ है। आगे जाकर जो इस पर एक डंडा आ जाता है, सही है, वो तख्ती नंबर 2 में हम इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। अब दोनों कौफ और काफ में फ़र्क समझ आ गया? हाँ एक मतलब फिर से पढ़ेंगे, अभी कौफ और काफ को एक साथ पढ़ेंगे ताकि दोनों का फ़र्क समझ आ जाए। पढ़ो बच्चों, कौफ 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 कौफ। कौफ। और अगला लफ्ज़ है कैफ 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 कैफ। कैफ। जब बच्चे को ये लफ्ज़ अच्छी तरीके से याद हो जाए
اور آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں بار بار، اور نیچے کمنٹس میں بھی بتائے جو ہے بچے کا بھی سبق قوف اور کاف ہے. جب بچے کو یہ لفظ یاد ہو جائے تو پھر اگلا سبق خیال کرنا. ایک ہی دن میں چھوٹے بچے کو تمام الفاظ کو یاد مت کرانا، اور یاد ہوں گے بھی نہیں ان کو. بچے کے عمر کے تقاضے سے اور الفاظ کے ادائیگی کے اعتبار سے ایک ایک لفظ یاد کرائے، 5 منٹ بچے کو دے، 5 منٹ میں یاد کرے، بس کافی ہے بچے کے لیے. لیکن ایک دن میں یہ سارا یاد کرانا جو ہے پھر اسے واپس بھول جائیں گے. اگر بچہ سمجھدار ہے، یاد کر سکتا ہے، تو پھر کوئی مذائقہ نہیں، آپ یاد کرائے. اب اگلا لفظ آپ دیکھ رہے ہو یہ کس طرح لکھا ہے بچوں، اس کو دیکھو. لام کیا ہے؟ لام. اور اسکول میں بھی اس کو لام پڑھتے ہیں، اور ہم بھی آپ کو لام پڑھا کے دکھا رہے ہیں، اور اس کو اچھی طریقے سے پڑھو. لام لام. لام لام. 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 اور اگلا لفظ ہے میم. 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 ہاں، اس کا مخرج بالکل ہی آسان ہے، دونوں ہونٹوں کو ملا کے ان کے درمیان سے اس کو ادا کیا جاتا ہے. میم. میم. شاباش. جب بچے کو یہ 2 لفظ اچھی طریقے سے یاد ہو جائے تو اس کے بعد پھر آگے جو ہے 2 لفظ اس کو یاد کرانا ہے. میم کے ساتھ نون بھی یاد آپ کرا سکتے، 3 لفظ یا 2 لفظ بھی یاد کرے گا. کاف اور لام کو یاد کرائے، اس کے بعد جو ہے لام اور میم کو ایک ساتھ یاد کرائے، یا جو ہے میم اور نون دونوں کو ایک ساتھ بھی آپ یاد کرا سکتے ہیں. اور یہ جو ہے اگلا لفظ ہے یہ ہے نون. کیا ہے؟ نون. 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 اب نون اور با میں ابھی ہمیں فرق کرنا ہے. صحیح ہے، بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ نون کا جو ہے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. نون کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ایک نقطہ. نقطہ ہوتا ہے، کیونکہ آگے جا کر لفظ کے اوپر صرف نقطہ ہی رہ جاتا ہے. باقی جب مرکبات آئے گا دوسرا تختی تو اس میں صرف نقطے میں پہچان کرنا ہے. نون کا نقطہ کہاں ہوتا ہے؟ اوپر. کہاں ہوتا ہے؟ اوپر. اور با کا نقطہ کہاں ہوتا ہے؟ نیچے. ہاں، یہ با ہے. صحیح ہے، با کا نقطہ کہاں ہے؟ نیچے. اور نون کا نقطہ کہاں ہے؟ اوپر. سمجھ آ گیا بچوں؟ جی استاد. ہاں، بچے کو جب نقطے کا پہچان ہو جائے، اچھی طریقے سے نون پڑھنے لگے تو اس کے بعد اگلا سبق اسے دینا ہے. صحیح ہے، اگلا سبق یہ ہے. صحیح، یہاں آپ دیکھو بچوں، یہاں اونٹوں کو گول کر کے اس کو جو ہے ذرا کھینچ کے پڑھنا ہے. صحیح ہے. واو. 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 ہاں، یہاں پر خیال کرے کہ بچہ وا نہ پڑھے اس کو. صحیح ہے، ہر وقت اس کو کیا پڑھانا ہے؟ واو. واو. اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہا. یہ بھی حروف حلقی ہے، اس کو بھی جو ہے سینے سے پڑھنا ہے. حلق جو ہے 3 حصے، ایک سینے کا حصہ ہوتا ہے، سینے کے حصے سے جو ہے اس کو ادا کرنا ہے. صحیح ہے، پڑھو بچوں. ہا. ہاں، سینے پہ، بچے کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو پڑھا. یہاں پہ سینے پہ اپنا ہاتھ رکھو. ہا. ہا. جیسے بیمار ہوتا ہے کوئی جو ہے سینے سے آواز نکال کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہاں سینے سے ہی ادا ہوتا ہے. صحیح ہے، اپنے سینے سے اس لفظ کو ادا کرنا ہے. صحیح ہے. ہا اور ہا ان دونوں لفظ میں بچے کو پہچان کرائے. ہا اور بچوں ادھر دیکھو، ہا اور ہا میں کیا فرق ہے؟ میں ابھی سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو. ہا جو ہے گردن کے درمیان سے پڑھا جاتا ہے. کہاں سے؟ گردن کے درمیان. حلق کے درمیان سے یعنی. اور ہا جو ہے یہ سینے سے پڑھا جاتا ہے. کہاں سے؟ سینے سے. ہاں، ابھی پڑھو. سینے سے کیسے پڑھیں گے؟ ہا. 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 ہاں، بچے کو بار بار ان الفاظ کو پڑھائے اور ویڈیو کو آگے پیچھے کرے. یہاں پر جب بچے کو یہ لفظ یاد ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے اگلے دن جو ہے اگلا لفظ 2 یاد کرائے. صحیح ہے، ہا اور حمزہ ایک ساتھ بھی آپ یاد کرا سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں کا مخرج ایک ہے. حمزہ کو بھی اس کے ساتھ یاد کرائے. صحیح ہے، اگلا لفظ کیا ہے؟ حمزہ. کیا؟ حمزہ. یہ بھی سینے سے ادا ہوتا ہے بالکل، یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے. حمزہ. 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 یاد ہو گیا. اب ہا اور حمزہ دونوں کو بچے کو بار بار پڑھائے. صحیح ہے، ہا. 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 حمزہ. 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 ہا اور حمزہ جب اچھی طریقے سے یاد ہو جائے تو اس کے بعد اگلا لفظ ہے یا. 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 یہ دونوں یا ایک ہی ہے لیکن ان کے لکھنے میں فرق ہے. کیا ہے؟ لکھنے میں فرق ہے. اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، لیکن پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. پڑھنے میں کوئی فرق نہیں. کوئی فرق نہیں ہے. صحیح، دونوں کے نیچے کیا ہوتے ہیں؟ نقطے ہوتے ہیں. 2 نقطے ہوتے ہیں. دونوں کے نیچے. دونوں. یا کے نیچے کیا ہوتے ہیں؟ نقطے. کتنے نقطے؟ 2 نقطے. یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں بچوں. یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں.
ابھی تو تینوں ایک ساتھ پڑھو یار، تم لوگ کیا الو کی طرح چپ بیٹھو، ادھر ریکارڈنگ ہو رہا ہے. ہاں، یا کے نیچے کیا ہوتے ہیں؟ دو نقطے. یا کے نیچے دو نقطے. اور دوسرے یا کے نیچے بھی. دو نقطے. اور کبھی کبھی جو ہے یا بالکل اس طرح لکھا جاتا ہے اور اس کے نیچے نقطے نہیں ہوتے. صحیح ہے، یہ نقطے نہیں ہوتے، یا صرف یا لکھا ہوتا ہے. اس طرح بھی لکھا ہوتا ہے، اس طرح جو اگلا تختی آئے گا اسی میں سمجھائیں گے. اب بچے کو جو ہے شروع سے آخر تک جب ایک مرتبہ یاد ہو جائے پھر بار بار شروع سے آخر تک جو ہے بچے کو بار بار پڑھائے. صحیح ہے، انہی الفاظ کو. اب ہم بچے کو جو ہے شروع سے آخر تک بچوں کو پڑھائیں گے، اور آپ بھی دیکھیں، آپ بھی اپنے بچے کو اسی طرح پڑھاتے رہے. بچوں اب واپس شروع سے آخر تک جو ہے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو ہے ٹائم بہت ہی زیادہ ہو گیا، اور بچے کو آدھا گھنٹہ تو کم سے کم دن میں دینا ہی چاہیے اس ویڈیو کے لیے. اب سب سے پہلے شروع کریں گے اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے، اور بچے کو اچھی طریقے سے پڑھائے. آپ اعوذ باللہ بھی یاد کرائے اور بسم اللہ بھی یاد کرائے. پڑھو بچوں، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے پھر سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زور سے پڑھو. الف 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 با 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 تا 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 تا. تا. ہاں، یہ جو دانت زبان ہے نا، سامنے کے دانتوں کے پچھلے حصے پہ لگانا ہے. اسے دانتوں سے ذرا پیچھے ہٹ کے تالو پہ لگانا ہے. تا. تا. سمجھ گیا؟ سا سا. 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 زبان نکال کے پڑھے، سامنے کے دانتوں پہ ٹچ کرے. سا. سا. شاباش. جیم 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 جیم. جیم. حا. ہا. حل کے درمیان سے حا. ہا. کھینچو ذرا. حا. ہا. اگلا لفظ ہے خو. خو. ایک ساتھ پڑھے سارے. خو. 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 دال. 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 ذال. ذال. زبان نکال کے سامنے کے دانتوں پہ ٹچ کر کے نرم پڑھنا ہے. سا اور ذال کو نرم پڑھا جاتا ہے. ذال. ذال. او. رو. او. رو. زا. 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 سین. سین. کہیں شو ذرا. سین. سین. شین. 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 صاد. صاد. موٹا کر کے پڑھو. صاد. صاد. واد. ضاد. واد. ضاد. ہاں، زبان کو اوپر کے سائڈ پہ لگانا ہے. صحیح، اوپر کے دانتوں کا سائڈ ہے دائیں طرف کے یا بائیں طرف کے یا دونوں طرف کے. ٹچ کرنا ہے زبان کو. واد. ضاد. و. تو. موٹا کر کے پڑھنا ہے. و. تو. و. ضو. آواز سے پڑھو. و. ضو. عین. 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 کہیں چھوڑے. عین. غائن نہیں پڑھو. دیکھو لفظ غائن. عین. فا. 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 قاف. 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 قاف.
كاف لام 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 ميم 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 نون نون زور سے پڑھو نون 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 واو 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 ہا ها ہا ها سینے سے ہا ها حمزہ همزة حمزہ همزة حمزہ همزة یا يا یا يا ماشاءاللہ جو ہے ہم نے پورا تخطیط پڑھ لیا اور اس کے ہر سبق کو ہم نے الگ الگ سے جو ہے ادا کیا اور اس کے جو ہے جتنا ہو سکا جو ہے حروف کے بارے میں بتا سکے آپ کو انشاءاللہ جو ہے اگلے ویڈیو میں ہم اسی تخطیط کے جو ہے تجوید کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، تجوید بھی اس کا سکھائیں گے، جب بچے کو جو ہے یہ لفظ اسی تجوید کی ترتیب سے جو ہے ہم آواز الفاظ اور نرم حروف سیٹی والے حروف حروف قلقلہ اور حروف حلقی اور موٹے حروف جو ہے جو موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں وہ بھی ہم نے جو ہے بتا دیا، اور حروف یرملون جو ہے وہ آگے جا کے آپ کو کام آئیں گے، وہ بھی ہم انشاءاللہ یاد کریں گے۔ ہم آواز حروف جن کے آواز ایک ہی ہے اور ترتیب حروف جو ہے باعتبار مخارج جو ہے ان کی ترتیب کیا ہے جو ہے ہم نے جو جتنا ہو سکا بتایا، لیکن اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تفصیل سے جو ہے اس بارے میں بتائیں گے۔ اور اس ویڈیو میں جو ہے ہم نے آپ کو مختصراً بتایا، انشاءاللہ جو ہے بچے کو آپ اسی ترتیب سے بتائیں گے، اور اس کے بعد ہم آواز الفاظ وغیرہ جو ہے ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو یاد کرائیں گے، اس کے بعد جو ہے اگلا تخطیط ہم یاد کرائیں گے۔ چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بچے کو جو ہے یہی جو ہے ویڈیو بار بار دکھاتے رہیں، اور اس کے دیکھیں جب بچہ پڑھنے لگے اچھی طریقے سے تو پھر جو ہے آپ اس کا ہم سے امتحان کرائے، جب پہلے تخطیط کا امتحان ہوا بچے کو اچھی طریقے سے الفاظ یاد ہو گئے تو پھر اگلا تخطیط شروع کرانا ہے۔ جب تک جو ہے بچے کو پہلا تخطیط یاد نہ ہو اس کو اگلے تخطیط میں نہیں بٹھانا ہے، پہلے ہی تخطیط کو اچھی طرح یاد کرائیں۔ ترتیب یہی ہے، اس کو جو ہے ان الفاظ کو یاد کراؤ، جب آخر تک تخطیط یاد ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے پھر اس کا ٹیسٹ کرے، جو ہے یہاں جو ہے دائیں سے بائیں طرف اور بائیں سے دائیں طرف جو ہے بچے کو پڑھائے، اوپر سے نیچے کی طرف پڑھائے، اوپر سے جو ہے الفاظ کو شروع کرے اور نیچے تک پڑھائے اور نیچے سے جو ہے اوپر کی طرف پڑھائے۔ مثال کے طور پر یہاں سے شروع کرے، یا سے شروع کرے اور الف تک پڑھائے، اور جو ہے یہاں سے شروع کرے یعنی ہا سے شروع کرے اور یہ جو الفاظ کو یہاں تک پڑھائے، پھر سین سے شروع کرے خا تک یہاں پوچھے، درمیان کے الفاظ جو ہے بچے سے پوچھے کہ یہ لفظ کیا ہے۔ تو بچوں ابھی میں آپ لوگوں کا ٹیسٹ کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے ذاکر جو ہے آپ بتائے، یہاں سے پڑھے آپ، یہاں پیچھے کی طرف سے یہ لفظ کیا ہے، یہ پڑھے آپ۔ عين شاباش، اگلا لفظ کیا ہے یہ والا، یہ وا نہیں، اس کو ذرا موٹا کر کے پڑھنا ہے، وا نہیں اس کو یہاں یوں کرو، ذرا موٹا کر کے پڑھو، جس تخطیط ابھی ہم نے پڑھایا۔ وا کیا، وا وا، وا ہاں۔ اور یہ اگلا لفظ کیا ہے، طا شاباش، کیا ہے، ضاد نہیں یہ لفظ اس پیچھے والے کا میں نے نہیں کہا، اسی لفظ کا کہا۔ اب یہاں سے پڑھو، یہ لفظ پڑھو، ابھی میں اس کو بڑا کر کے آپ کے سامنے لاتا ہوں، تب آپ جو ہے اس کو اچھی طریقے سے دیکھیں گے اور پڑھ بھی لیں گے، تاکہ ناظرین بھی دیکھ لے اور اپنے بچوں کی اسی طرح اصلاح کرے، ان سے پوچھے۔ ہاں اس لفظ کو پڑھو، پڑھو اس لفظ، ضاد ہاں ذرا موٹا کر کے، ضاد سائڈوں کے دانتوں پہ جو ہے زبان کو لگاؤ اور موٹا کرو، واد، ضاد ہاں۔ اسی طریقے سے بچے سے اچھی طرح سے ٹیسٹ کرے، جب بچہ اچھی طرح سے پڑھنے لگے ان لفظوں کو تو پھر آپ ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کریں، انشاءاللہ ہم اس کا دیکھیں گے، جب لفظ ٹھیک تھے تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے اگلے تخطیط کا بھی جو ہے بتائیں گے، وہ اگلا تخطیط پھر آپ کو اس کو یاد کرائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ کئی سالوں سے الحمدللہ مسجد میں بیٹھ کر خدمت کرتے ہیں دین کی، اور یہ ویڈیو ہمارے شاگرد اور تمام ان کے جو رشتہ دار بھی دیکھے، اپنے بچوں کو اچھی طریقے سے قاعدہ نمبر 1 یاد کرائے۔ جب یہ یاد ہوگا تو پورا قاعدہ یاد ہوگا، جب قاعدہ یاد ہوگا انشاءاللہ قرآن بھی یاد ہوگا۔
بہترین ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس خدمت کو جو ہے اپنے دربار میں قبول کرے۔ دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔